السلام علیکم. منگل اب یوٹیوب چینل پر تلخ و شیریں کے ساتھ تاویشہ حاضر خدمت تھے. ناظرین، جس کا ڈر تھا آخر وہ چیز ہو گئی اور ایم کیو ایم کے گروپ واضح طور پر سامنے آ گئے اور لڑائی جھگڑا ان کا شروع ہو گیا. اور یہ لڑائی جھگڑا کا جو میدان انہوں نے چنا وہ اسمبلی کا فلور چنا. اور اسمبلی میں ان کو اسپیکر کو پولیس بلوانی پڑی گرفتار کرنے کے لیے ایم پی اے کو. اور یہ ایک بڑا افسوسناک صورتحال ہے. اور مہاجر عوام کے لیے جو ایم کیو ایم کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ کیسے ان کے لوگوں کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اور کیسے یہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو پڑھے لکھے ایم این اے ہیں، ایم پی ایز ہیں، انٹلیکچوئل مائنڈ کے دانشور ٹائپ کے، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. اور ان کے لیے یہ ایک شرمناک حرکت ہے ان کی، اور ان کی پارٹی کے لیے ایک بڑا ایسا مظاہرہ کیا گیا ہے ان کے ایم پی اے نے جو جنگ ہسائی کا سبب جو ہم نے پچھلے بھی علاج میں کہا تھا وہ بن گیا. اور پیپلز پارٹی نے لازمی وہ ایک اپوزیشن ہے ان کی ایم کیو ایم کی، تو اس نے تو فائدہ اٹھانا تھا. انہوں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا. لگتا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ کار فرما ہے جو ایم کیو ایم کو اس طرح کی نہج پہ پہنچانا چاہتا ہے. اور یہ ایم کیو ایم کو لوگ پہلے ہی کہتے تھے کہ فارم 47 والی ہے، تو اب اس فارم 47 کو جو ہے اور اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور جو انہوں نے جو مہم چلائی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف، ایک نے خاموش سے کہا تھا کہ کراچی بچاؤ تحریک، ایک نے دھڑلے سے کہا تھا مصطفیٰ کمال نے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنگا ڈال جلسہ کیا انہوں نے. تو ان کی بھی کوششیں اس طرح سبوتاژ ہوئی ان کے اختلافات سے، اور ان کی بھی جو انٹلیکچوئل مائنڈ کا جو گروپ ہے مخالف مقبول والا، اس کی بھی کوششیں کراچی بچاؤ کی وہ سبوتاژ ہوئی ہیں. یہ ان کے آپس کے جو اختلافات ابھر کے سامنے آئے ہیں اس سے. تو بہرحال اس صورتحال میں واحد راستہ اس کا حل یہ ہے کہ ان کے الیکشن کرا دیے جائیں، اور اس الیکشن کو دونوں گروپ کے لوگ یا تینوں گروپ کے لوگ ہیں. اس میں بابو بھائی ہیں، فاروق ستار جن کو عبدالقادر پٹیل بابو بھائی کہتے ہیں، وہ بھی اس میں ہیں. تیسرا گروپ نظریاتی ان کا. تو یہ ان لوگوں سب کو قابل قبول ہو یا تو یہ راستہ. بہرحال دونوں گروپوں کے اجلاس آج ہو رہے ہیں، اور جب ہم یہ اپنا ویلاگ بنا رہے ہیں تو دیکھیں ادھر کوئی پڑھا لکھے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں یا یہ لڑائی کو اپنے ایم کیو ایم پاکستان کی مزید آگے بڑھواتے ہیں یا بڑھاوا دیتے ہیں اس کو. بہرحال اس صورتحال میں یعنی کہ جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گی. اور ہم نے یہ سمجھا کہ جناب ایسی تنظیمیں شہر میں بنی ہوئی ہیں مہاجر نام پہ ایم کیو ایم حقیقی یہ وہ، تو اس میں عوام ایک دوسرے سے پہلے لڑتے تھے. اب یہ ایم این اے ایم پی ایز آپس میں لڑ رہے ہیں. ابھی ان میں اقبال محسود کا نام آیا، اس میں مختلف جو ہیں ایم این اے ایم پی ایز جو ان کے نام آ رہے ہیں. اب یہ ان کی جو قائدین ہیں ان کے گروپوں کے ان کو کھل کے پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنا چاہیے، مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے چاہیے. اور اس کو عوام کو تاکہ اس کے پیغام جائے کہ ایم کیو ایم پاکستان متحد ہے. ورنہ ایم کیو ایم پاکستان کی جڑیں پہلے ہی کھوکھلی کر دی ان لوگوں نے آ کے، اور مطلب آپس کے اختلافات نے ان کے، اور آگے جو مزید اس کو کچھ جان اس میں آ رہی تھی وہ بھی نکلتی ہوئی غبارے میں سے جاری ہے. جو انہوں نے چیلنج دیے تھے پیپلز پارٹی کو یہ فلور پہ بھی پکار رہے تھے، اور باہر پریس کانفرنس اور دھڑلے سے مصطفیٰ کمال بھی، پھر خالد مقبول بھی. اب یہاں جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ٹولہ ہے حیدرآباد گیا تو اس کے پیچھے دوسرا ٹولہ پہنچ گیا. جہاں جا رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے عوام پریشان ہے. لازمی اگر یہ اپنے کارکنان کو حکم دے دیں گے یا کہ مارو یا اس طرح لڑائی جھگڑا، تو یہ گلی لڑائی ان کی ہو جائے گی شروع. تو بہرحال یہ بھی ذرائع یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جناب ان کو لازمی کبھی بھی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہماری جو قانون نافذ کرنے ادارے ہیں جو شہر کراچی میں امن جنہوں نے قائم کیا ہے بڑی مشکل سے، تو وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کی فسادات ہوں یا جھگڑے ہوں آپس میں. تو لازمی بیانات کی حد تک تو یہ چل رہا ہے سلسلہ، مگر ایسا ہونے نہیں دیا جائے گا. اب اس صورت میں وہ قوتیں جنہوں نے ان کو
مقتدر حلقے جو ان کو طاقتور دیکھنا چاہتے تھے یا الطاف حسین کا نعم البدل دیکھنا چاہتے تھے، وہ تو یہ اس کو ثابت کرنے میں ووٹ تو انہوں نے لے لیے فارم 47 کے ذریعے جو کہ، اور اگر یہاں ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے کہ پاکستان اور عوام کو بھی ڈیلیور کرنے میں بھی ناکام رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کو اپنے رکاوٹ کا سبب بتا رہی ہے اور اختیارات نہ ملنے کا یعنی کہ ڈنڈورا پیٹ رہی ہے، تو یہ ایم کیو ایم پاکستان کا وہی وتیرہ رہا۔ تو وہ حلقے بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ لازمی اس کو ہم کب تک ان کو اس طرح سے، اب تو مزید گروپ ہے کس کس کو پالیں، اب یہ لازمی ان کا جو لڑائی جھگڑا ہی انہیں کے سامنے جائے گا، اور آگے وہ بھی کوئی فیصلہ کریں گے، اور آج جو ان کے اجلاس ہو رہے ہیں اپنے اپنے الگ الگ، تو وہ بھی اس میں بھی یہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ ممکن ہے یہ کوئی فیصلہ، کوئی قرعہ جو ہے الطاف حسین کے لیے نکلا ہے، الطاف حسین نے جس تنظیم کو مضبوط اور منظم کیا تھا، آج وہ تنظیم میں اتنی ڈسپلن کے خلاف ورزی ہے کہ ایک دوسرے کو اسمبلی کے فلور پہ جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، سندھ اسمبلی کے، انہوں نے اسپیکر کو پولیس بلوانی پڑی، اس حد تک یہ لوگ چلے گئے۔ تو وہ جو قوتیں ہیں وہ چاہیں گی کہ ایسی قوت پہ یہاں ہاتھ رکھا جائے جو سندھ میں شہری علاقے کو کنٹرول کرے اور شہر میں ہمارے اس پہ بھی چلے اشارے پہ۔ لازمی وہ ان کا اشارہ یہی ہے کہ پاکستان کو منظم کیا جائے، اور پاکستان شہر بڑا جو منی پاکستان ہے، اس میں کوئی اقتصادی معاشی حالات خراب نہ ہوں، وہ اس کی صورت میں ہوتے ہیں جب شہر میں فسادات ہوتے ہیں۔ جو اس بات کی یقین دہانی اگر کرا دے گا، جو الطاف حسین نے بھی اگر کرا دی اور الطاف حسین کے رابطوں نے کرا دی، تو لازمی پھر کوئی فیصلہ مقتدر حلقے اور ریاست لے لے گی۔ تو لازمی ان کی یہ لڑائی جھگڑے کو کب تک سہتی رہے گی، اور کب تک یہ ان کے بیان بازیاں کے آگے یہ ایک تفرقہ بازی جو ان میں آپس میں انتشار پھیلا ہے، جو عوام میں ان کے ووٹر کو جو پیغام جا رہا ہے، تو ووٹر اب ان کو ووٹ بھی نہیں ڈالے گا، تو اس میں پی ٹی آئی کے لیے راستہ کھلتا ہے شہر میں اگر ایم کیو ایم الطاف حسین نہیں ہوتا گروپ، اور اگر الطاف حسین گروپ شہر میں آ جاتا ہے تو آنے والے دنوں میں اگر فیئر اور صاف شفاف الیکشن کرا دیے جائیں گے یہاں، تو پھر انہیں کوئی ووٹ ملے گا بھاری تعداد میں، ورنہ دوسری صورت میں عوام اگر بدزن ہو گئی اور مقتدر حلقوں نے ہاتھ اٹھا لیا فارم 47 پہ سے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے ووٹ پڑتے ہیں۔ جو آلٹرنیٹ ہوگا جماعت اسلامی یا تحریک انصاف، انہیں کو ووٹ دیا جائے گا کراچی میں، اور اس جماعت کو جو ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہے وہ ایسا ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے۔ عوام کو اس نے اپنے منتشر ہونے سے وہ پیغام دیا ہے کہ آئندہ آپ ہمیں ووٹ نہ ڈالیں، تو یہ جو انہوں نے ڈیلیور بھی نہیں کیا، اتنی سپورٹ ہونے کے باوجود ان کو حکومت پاکستان کی اور طاقتور حلقوں کی، تو بہرحال آنے والے الیکشن میں اگر کوئی شفاف منصفانہ اور الیکشن کرا دیے گئے، اور اگر الطاف گروپ کو، لندن والے گروپ کو بھی اجازت مل گئی جو ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ الطاف حسین کا نام لازم و ملزوم ہے، تو ان کی سیاست کو یہاں سرگرمیوں کی اجازت مل گئی، جو کہ ان کے وکلا کورٹوں میں درخواستیں لگائے بیٹھے ہیں، تو کورٹ سے بھی مل گئی، صاحب اختیار سے بھی مل گئی، ریاست نے بھی دے دی اور صاحب اقتدار نے بھی دے دی، تو پھر تو شہر کراچی میں اسی تنظیم کا الطاف حسین کی جو وہ کسی کو بھی کھڑا کر دیں گے اس کو ووٹ ملے گا اور وہ اقتدار میں آئیں گے۔ لازمی پی ٹی آئی کو مقتدر حلقے کبھی بھی نہیں لانا چاہیں گے، جماعت اسلامی کو لا کے دیکھ لیا انہوں نے، تو بہرحال اب آلٹرنیٹ ان کا واپس وہیں جا ہوگا الطاف حسین، اور الطاف حسین کے ساتھ وہ بھی کوئی سی معاملات اگر طے ہو گئے اور کسی یقین دہانی ان کی الطاف حسین کی یقین دہانی مقتدر حلقوں کو قبول ہو گئی، قابل قبول ہو گئی، اور ان کی سزا جو ان کی معذرت ہے اس کو قبول کر لیا، ان کی معافی کو قبول کر لیا گیا، تو پھر شہر میں واپس الطاف حسین کی ایم کیو ایم ہوگی، اور جو اس کے جو کم گناہ گار ہیں وہ اس کی چھتری تلے آ جائیں گے الطاف حسین کی، اور جو زیادہ گناہ گار ہیں
وہ آنے والے دنوں میں اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو پھر وہ یا تو ملک سے باہر چلے جائیں گے یا پھر وہ ان کی سیاست جو ہے دیوار سے لگ جائے گی اور وہ کارنر ہو جائیں گے، جو الطاف حسین کو آج کل بڑھ چڑھ کے ان کی برائی بھی کر رہے ہیں، تو لازمی الطاف حسین ان کو اپنی تنظیم میں لیں گے نہیں۔ تو اگر صورتحال ان کے حق میں جاتی ہے آنے والے دنوں میں، جس کے واضح اشارے مل رہے ہیں اور حالات بھی ایم پاکستان نے پیدا کر دیے ہیں اپنے انتشار سے، تو بہرحال عوام جو ہے وہ بھی الطاف حسین کی طرف دیکھ رہی ہے، خاص کر کے ان کے ووٹر جو ہیں کہ وہی اس انتشار کو جو مہاجروں کی جو تنظیم کے سنبھال سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں نعم البدل صرف وہی ہیں، باقی نہ پی ٹی آئی نعم البدل ہے نہ جماعت اسلامی ہے۔ وہ پیپلز پارٹی تو اپنی سیٹیں لیتی ہے اور وہی لیتی رہے گی۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں کچھ اس طرح کے حالات سامنے آئیں گے جس سے کراچی عوام کو کوئی ووٹر کو سکون بھی ملے گا، اور ایک جو اس کی خواہش ہے کہ الطاف حسین یہاں کے یا ان کی جماعت یہاں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت مل جائے اور وہ ٹیلی فون پہ ہیلو کر کے خطاب کریں، تو یہ خوشخبری مل سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔